جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت بڑی خبر، بہت بڑی پیش رفت اور کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ ناقابل تسخیر وادی پنجشیر بالآخر چند روز کے اندر طالبان نے فتح کر لی اور اس وقت کابل کے اندر جشن کا سا سما ہے اور طالبان باقاعدہ طور پر پنجشیر وادی میں داخل ہو گئے ہیں۔ پنجشیر بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ماضی کے اندر کس طرح یہ ناقابل تسخیر رہی ہے۔ طالبان چونکہ پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، پنجشیر کے اوپر قبضہ کیوں نہ ہو سکا؟ پنجشیر بیسیکلی ایک بہت کمپلیکیٹڈ صوبہ ہے، بہت کمپلیکیٹڈ وادی ہے، چاروں اطراف سے طویل اونچے پہاڑی سلسلے سے گھرا ہوا اور چاروں اطراف آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں ہیں، سنگلاخ پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک کٹورے کی شکل کی یہ وادی ہے اور چونکہ اسٹریٹجکلی یہ بڑا پیچیدہ علاقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اندر طالبان رجیم جب 1994 سے 2001 تک قائم ہوئی، پورے افغانستان پر ان کا قبضہ تھا لیکن پنجشیر کے اوپر ملا عمر بھی قبضہ نہ کر سکے۔ اور اس سے پہلے بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور امریکہ نے جب 9/11 کے بعد افغانستان پر قبضہ کیا تو وہ بھی پنجشیر کے اوپر قبضہ اس طرح سے براہ راست نہیں کر سکتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شمالی اتحاد کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شمالی اتحاد کی مدد سے انہوں نے طالبان کو شکست دی۔ امراللہ صالح جو نائب صدر تھے افغانستان کے اور احمد مسعود اور بچے کچے جو جنگجو تھے خصوصاً شمالی اتحاد اور جو طالبان مخالف جو اشرف غنی کی فوج کے اندر جو سابق افغان نیشنل آرمی کے وہ جنگجو، وہ کمانڈرز، وہ جرنیل جو براہ راست طالبان کے خلاف جرائم میں، تشدد میں، ان کے قتل عام میں ملوث رہے، وہ یا تو جان بچانے کے خوف سے یا طالبان کے خوف سے وہ سب کے سب لوگ پنجشیر کے اندر انہوں نے پناہ لے لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امراللہ صالح آپ سب کو معلوم ہے کہ بھارتی ایجنٹ، بھارتی زبان بولنے والا، پاکستان دشمن، اس کے خون کے ایک ایک قطرے میں پاکستان کی دشمنی ٹپکتی ہے، ایک ایک لفظ سے پاکستان کی دشمنی ٹپکتی ہے۔ اس نے بھی پنجشیر کے اندر پناہ لے لی تھی۔ اس کے بعد طالبان چونکہ عام معافی کا اعلان کر چکے تھے اور انہوں نے پورا افغانستان فتح کیا، وہ اپنے افغان بھائیوں سے لڑ کر نہیں، امریکیوں سے جنگ کر کے انہوں نے فتح کیا اور وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجا گیا پنجشیر اور مذاکرات کے 26 راؤنڈز ہوئے اور احمد مسعود بار بار یہ کہتے پائے گئے کہ ہمیں طالبان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم طالبان کو تسلیم کرنے پہ تیار ہیں لیکن بندوق کے زور پر نہیں، مذاکرات کے زور پر۔ اور جو ڈیڈ لاک تھا، ڈیڈ لاک ڈیفینیٹلی پاور شیئرنگ کا تھا، جتنا وہ لوگ مانگ رہے تھے اتنا طالبان شیئر دینے پہ تیار نہیں تھے کیونکہ 20 سال کی جو امریکہ کے خلاف جنگ یا آپ جہاد کہہ لیں یا ریزسٹنس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس میں قربانیاں دی طالبان نے، اس میں جانیں گنوائی طالبان نے۔ اور جب اقتدار ملا تو اقتدار کے اندر میجر شیئر کون مانگ رہا ہے؟ وہ عناصر جو ماضی میں بیرونی طاقتوں کے ساتھ، جو غاصبوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنے ہی افغان بھائیوں کے قتل عام میں ملوث رہے۔ اب مذاکرات ناکام ہونے کے بعد طالبان نے 3 اطراف سے محاصرہ کر لیا تھا۔ ہاں ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ماضی کے اندر 94 سے 2001 تک جب ملا عمر کی حکومت تھی افغانستان پر، اس وقت پنجشیر کی فتح نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پنجشیر کی سرحدیں ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں۔ چونکہ وہاں پر روس کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا اور روس نہیں چاہتا تھا کہ وسط ایشیائی ریاستوں کے رستے طالبان کا اثر و رسوخ اور طالبان کی سوچ روس تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے طالبان مخالف عناصر کو، شمالی اتحاد کو ہمیشہ سپورٹ کیا
اور جو احمد مسعود تھے، یہ احمد مسعود صاحب کے جو والد تھے جو 9/11 سے چند روز پہلے ایک خودکش حملے میں مارے گئے، وہ تاجکستان ہی ان کی فیملی بھی وہیں رہتی تھی اور تاجکستان ان کا ایک طرح سے بیس کیمپ تھا۔ اور دوسری جانب ایران بھی طالبان مخالف تھا، اور یہ 4 ممالک روس اور وسط ایشیائی ممالک، ایران اور بھارت مل کر طالبان کے خلاف ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ صورتحال مختلف ہے، اب روس خود بیک کر رہا ہے براہ راست طالبان کو، روس خود مدد کر رہا ہے، روس خود فیسلیٹیٹ کر رہا ہے، اب وہ اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ریزسٹنس تو ہوئی، مزاحمت تو ہوئی، 15 سے 20 ہزار جنگجو پنجشیر میں موجود تھے، ان کے پاس ٹینکس ہیں، ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں، ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، بڑا بھاری برکم اسلحہ۔ اور چونکہ طالبان نے کٹ آف کر دیا تھا انٹرنیٹ، بجلی، ٹیلی فون، خوراک، پانی، ہر چیز انہوں نے کٹ آف کر دی تھی، اور 3 اطراف سے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ سیکیورٹی ماہرین اس بات کی توقع لگائی بیٹھے تھے کہ یہ محاصرہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے، بالآخر ان کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ آج یہ خبریں زیر گردش تھیں کہ امراللہ صالح اور احمد مسعود پنجشیر سے فرار ہو گئے ہیں، کیونکہ 2 ہیلی کاپٹرز، بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، 3 سے 4 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز پنجشیر میں شمالی اتحاد کے قبضے میں تھے۔ امریکی جو یہاں پر اسلحہ چھوڑ گئے، اور امریکی جو یہاں پر اپنے ہیلی کاپٹرز اور جنگی جہاز چھوڑ کر گئے تھے، ان میں سے 3 سے 4 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز پنجشیر میں احمد مسعود کے قبضے میں تھے۔ اور اب ڈیفینیٹلی عام کسی پنجشیر کے شہری یا کسی عام افغان کو ریسکیو کرنے کے لیے تو وہ ہیلی کاپٹر وہاں سے نہیں اڑے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا، طالبان ذرائع سب یہ خبریں چلانے لگے کہ امراللہ صالح اور احمد مسعود وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے امراللہ صالح کا ایک ویڈیو بیان آیا، اس ویڈیو بیان میں اس نے تردید کی کہ میں پنجشیر میں نامعلوم مقام پر چھپا ہوا ہوں، اور میرے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں کہ میں افغانستان سے فرار ہو گیا، یہ قطعی غلط ہیں۔ لیکن اس ویڈیو بیان میں امراللہ صالح نے یہ تسلیم کیا کہ حالات ہمارے لیے بہت ٹف ہو گئے ہیں، ہمیں بڑی بھاری مزاحمت کا سامنا ہے، اور جو پنجشیر کے جو زیادہ تر علاقے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، لیکن ہم مزاحمت کریں گے۔ اور انہوں نے اس ویڈیو بیان میں بھی ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور کہا کہ یہ سب پاکستان دہشت گرد تنظیموں کی مدد سے، ISIS اور القاعدہ اور طالبان کی مدد سے یہ دہشت گردی کروا رہا ہے، پنجشیر کو بزور طاقت وہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں احمد مسعود سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق احمد مسعود پنجشیر سے غائب ہیں۔ اب امراللہ صالح کی مثال اس رنگڑ جیسی ہے جو اپنی انا اور تکبر میں اپنے سے طاقتور سے مار تو کھاتا رہتا ہے، لیکن ہر تھپڑ پہ کہتا ہے اب کے مار۔ وہ پھر تھپڑ پڑتا ہے تو کہتا ہے اب تو مار دیا، اب کے مار میں دیکھتا ہوں۔ پھر تھپڑ پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، اگر اپنے اصلی باپ کا ہے تو اب کے مار۔ اسے پتہ ہے کہ میں اپنے سے طاقتور کو جوابی تھپڑ تو نہیں مار سکتا، لیکن اس کے اندر کی جو انا تکبر ہے وہ کسی صورت اس کو عقل اور شعور سے کام نہیں لینے دیتا، اور وہ اسی انا اور تکبر میں الجھ کر وہ مار کھاتا رہتا ہے۔ اور بالکل امراللہ صالح بھی ایسے ہی بیہیو کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ زیادہ دن طالبان سے وہ نہیں جیت سکتے، زیادہ دن طالبان سے وہ نہیں چھپ سکتے، لیکن ان کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ شاید ان کو معافی ملنا ناممکن ہو۔ یہ تھی آج کی بڑی اہم اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔